اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی چیز کی وضاحت کر دوں کہ کل کے سبق میں جو آخری آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ والی پوری آیت لعلکم تشکرون تک، اس کا میں شان نزول بیان کرنا بھول گئی تھی۔ بہت پیارا اس کا شان نزول ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ لوگ سنیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مقام بیدہ میں میرا ہار گم ہو گیا اور ہم مدینے میں داخل ہونے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پہ پڑاؤ ڈال دیا کہ پورے لشکر کو وہاں پر رکنے کا حکم دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے والد، انہوں نے آ کر حضرت عائشہ کو زور سے کمر میں ایک ٹھوکر لگائی اور کہا کہ تمہارے ہار کی خاطر لوگوں کو روک دیا گیا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو صبح صادق کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا، اور تلاش کے باوجود پانی نہیں مل رہا تھا، تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور فتح الباری میں ہے کہ اسی موقع پر حضرت اسید بن حضیر نے بھی کہا کہ اے آل ابی بکر، اللہ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت رکھی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے ایک اور جگہ پہ کہ ایک دوسرے غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ موجود تھیں تو پھر آپ کا ہار گم ہو گیا، تو لوگ اس کی تلاش میں روک دیے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے کہا کہ عائشہ، تو ہر سفر میں لوگوں پر مشقت اور آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ نے جب تیمم کی رخصت نازل فرمائی تو ابوبکر صدیق نے کہا بے شک تو مبارک ہے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول تھا اور بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا۔ اس میں ایک تو یہ چیز میں اکثر سوچتی ہوں کہ ایک تو ان واقعات کی وجہ سے امت محمدی پر اللہ پاک نے جو رخصت فرمائی، جو آسانی عطا فرمائی، وہ ایک بہت ہی شکر کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اب آج کے سبق کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے اس انعام کے بعد اللہ کے ساتھ ایک وعدے کا ذکر ہے جو اللہ نے اہل ایمان سے لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کا وہ وعدہ جو اس نے تم سے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کو یاد کرو کہ جو اس نے تم سے لیا، کیونکہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا اور محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کو رسول نہیں مانتا۔ جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں تو پھر اللہ کے احکامات کی بھی اسی طرح اطاعت ہم پہ فرض ہو جاتی ہے جس طرح سے جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا۔ تو فرمایا کہ اس وعدے کو یاد کرو، اس پر عمل کرو۔ اس قل جب تم نے کہا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم بذات الصدور، جانتا ہے دلوں کے راز کو۔ کہ جو بھی مسلمان یہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، تو گویا وہ ایک عہد میں بندھ جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اب اس کو اللہ کی شریعت اور اللہ کی حدود کی پابندی کرنی ہے، اس کی اپنی مرضی، اپنی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور پھر تقوی کا مقام آتا ہے، اور اس کو ہر وقت ہر لمحے اپنی جواب دہی کا ڈر رہتا ہے کہ میں نے اپنے ہر عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر اللہ پاک بہت زوردار الفاظ میں ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو اللہ پر اور اس کے آخری رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین، ہو جاؤ پابندی کے ساتھ قائم رہنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم، اور ہرگز نہ تمہیں اکسائے، شنآن قوم، کسی قوم کا بغض، علی الا تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، عدل کرو تم، ہوا اقرب للتقوی، اور وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، خبر رکھتا ہے اس بات کی جو تم کاروائی کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین، اور وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے،
کیا وعدہ کیا؟ فرمایا لہم مغفراتن، کہ ان کے لیے بخشش ہوگی، و اجر عظیم، اور اجر ہوگا بہت بڑا۔ اب اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، چاہے زبان سے جھٹلایا یا عمل سے جھٹلایا، اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، آگ کے ساتھی۔ آج کے سبق کی دوسری آیت میں ہم نے گواہی کے بارے میں پڑھا کہ گواہی دو لیکن انصاف کے ساتھ، اور انصاف سے روکنے والی دو چیزیں ہیں جو انصاف کرنے سے انسان کو روک دیتی ہیں، ایک محبت اور ایک دشمنی۔ کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ گیا کہ آپ کو انصاف کرنا پڑے کسی معاملے میں، تو اس موقع پر یا تو آپ اپنے دشمن سے دشمنی پوری کریں گے یا اپنے دوست سے پھر دوستی نبھائیں گے۔ اب یہ مومن کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ حق کیا ہے، اس میں کس بات میں اللہ کی رضا شامل ہے اور کس بات میں اللہ کی ناراضگی۔ اپنے دوست کی طرف جھکنے کی صورت میں دشمن اور مخالف کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو گے تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اور پھر عدل اور انصاف کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوگا۔ جیسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے بڑے گناہوں کا بیان فرما رہے تھے، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر فرمایا مسلمان والدین کی مخالفت کرنا، ان کو اپنے قول سے یا فعل سے تکلیف پہنچانا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا۔ یہ تمام بات کرتے ہوئے آپ لیٹے ہوئے تھے، پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی گناہ بہت بڑا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ قرآن پاک کی آیات کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ عدل و انصاف کا ترازو تولنے والوں کی بھی بڑی شان اور قیمت ہے، اور اسی لیے عادل حکمران قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر جب بات عدل اور انصاف کی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس بات کی تنبیہ کی کہ اگر آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے ساتھ بھی عدل کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں۔ تو پھر جب ہم اہل ایمان کے ساتھ عدل نہیں کرتے تو پھر سوچیں کہ کس قدر اللہ کی ناراضگی اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جو ایک بے سکونی اور افراتفری کا عالم ہے، اگر آپ وہ غور کریں تو صرف اور صرف ناانصافی کی وجہ سے کہ حق بات نہیں کی جاتی، حق بات کرنے والے کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ طاقتور کے لیے تو ہر انصاف ہے لیکن کمزور کو دبا دیا جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ عہد کیے گئے ہیں ان میں انصاف بھی ایک بہت بڑی شرط ہے، اور انصاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ کمی یا زیادتی کے بغیر وہ سلوک کرنا جو وہ اس کا مستحق ہے۔ اب یہ معاملات کرتے ہوئے کسی بھی آدمی کے ساتھ یہ نہ دیکھا جائے کہ میری خواہش کیا ہے، میرا دل کیا چاہ رہا ہے، اس میں اللہ کی پسند ناپسند، اللہ کی مرضی کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نشانیوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ایسے دلائل کی صورت میں کہ جس کی کاٹ آدمی کے پاس موجود ہی نہیں۔ جب آدمی کے سامنے خدا کی کوئی دلیل آئے، کوئی بات، کوئی حکم آ جائے اور وہ اس کو ماننے کے بجائے اپنی لفظی تکرار کرنے لگے، یعنی اپنی طرف سے دلائل دینے لگے، تو اس نے ایک قسم کا اللہ کی نشانی کو جھٹلا دیا۔ تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں سخت سزا پائیں گے، اور اس کے برعکس جن لوگوں نے اس چیز کو مان لیا وہ اللہ کے انعام کے مستحق ہوں گے، کیونکہ حق بات کو نہ ماننا بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ اور پھر تکبر کس طرح سے آ جاتا ہے کہ مطلب آپ اپنی بات کو اہمیت دے رہے ہیں اور اللہ کی جو حق بات ہے اس کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہاں ہم نے اپنی ذات کو اہمیت دی اور اللہ کی بات کو اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک اصحاب الجحیم، کہ یہی شعلہ مارنے والی آگ کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے رستے پہ رکھے اور ہمیشہ حق اور سچ بات کرنے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔